جی السلام علیکم۔ تو بیٹا ہم پڑھ رہے تھے ہوائی سبق جو ہے، ایک لیکچر ہو گیا، اب دوسرا لیکچر سماعت فرمائیے کہ جزیرہ آہو کا اولین معائنہ جو ہے وہ یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو کہتی ہیں شام کے وقت ہم نے چاہا کہ ہم جو ہیں وہ جزیرے کا معائنہ کریں۔ جزیرہ دیکھنے گئے ہیں، جزیرہ دیکھا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ بحر الکاہل جو ہے، دنیا کا جو سب سے بڑا سمندر ہے وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اور سمندر کا جو پانی انہوں نے دیکھا۔ پھر جب دیکھنا ڈھلتا سورج ہو، شام کا وقت ہو، شام کے وقت کے قریب، شام سے پہلے سورج ڈھلتا جو ہے بہت ہی وہ خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سمندر جو عمیق تر عمیق ہو رہا تھا، گہرا سے گہرا ہو رہا تھا سمندر، اور پھر آنکھیں چندیا جاتی تھیں، وہ اتنی اس میں چمک اتنی تھی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ زمرد کی جو امریت تھی، زمرد آپ کو پتہ ہے بیٹا، جیسا کہ جو سبز رنگ کے پتھر کو کہتے ہیں کہ زمرد کی امریت تھی۔ آمر کہتے ہیں کوئی ایک جس طرح طرز حکومت ہے، جمہوریت ہے، آمریت ہے، بادشاہت ہے۔ آمر کوئی آ کے جو کوئی بھی آمر جب حکومت آ کے کرتا ہے تو اس طرح کہ وہاں زمرد کی یعنی سبزہ ہی سبزہ تھا، اور سبزے کی وہاں حکومت تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا بحر الکال سمندر، ایسا ساحل میں نے جو وجدانی اس میں ڈوبا ہو میں نے نہیں دیکھا، اور ایسا لگ رہا تھا۔ وہاں لکھتی ہیں کہ کوہنا مشق انہوں نے لکھا کہ کائنات جو ہے نئے سرے سے شباب پر آ گئی ہے، اور خوبصورت سے خوبصورت، یعنی ایک چیز پہلے ہو اور پھر اس کو تیار کر کے دوبارہ پیش کیا جائے، تو اس طرح دوبارہ تیار جیسے جو ہے وہ ہوگی ہے، اور ہر چیز جو ہے خوبصورت ہے، اور جوانی پہ شباب پہ ہے۔ اور ایسا ساحل جو وجدانی حسن میں ڈوبا ہو میں نے نہیں دیکھا۔ وجدانی حسن کس کو کہتے ہیں؟ ایسا حسن جو بے خود اور مست کر دے، ایسا حسن میں ڈوبا ساحل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ہنوما بے پکنک پر یہ گئے، پکنک منانے گئے۔ وہاں کہتے ہیں وہاں جب ہم گئے ہیں تو وہاں کا پانی جو ہے شفاف ہے اور معذب ہے۔ معذب کہتے ہیں جو تہذیب یافتہ ہو، جو شور شرابہ نہ کرے، جس کو مطلب یہ کہ پانی جو چارہ آب شارک کا جو پانی ہوتا ہے نا، وہ اوپر سے گرتا ہے نیچے اور اس میں شور ہوتا ہے۔ معذب وہ پانی جو تھا نا بالکل سیدھا آرام کے ساتھ چل رہا تھا اور شفاف تھا۔ پانی معذب بھی ہے اور شفاف بھی ہے، اور اس پانی میں پھر آبی مخلوق بھی ہے، مچھلیاں ہیں۔ اور پھر وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے علوم سمندر پورا کا پورا جو ہے وہاں علوم سمندر ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ کہتی ہیں اس کے بعد کہ میں جو سپر مارکیٹ کا وہ ذکر کر رہی ہیں کہ یہ ہم سپر مارکیٹ گئے تو سپر مارکیٹ وہاں کی جو ہم نے دیکھا کہ 10 بازاروں کا ماہگرو ہے۔ ماہگرو ایک گرو استاد اور استادوں کا استاد، یعنی کہ بہت ہی بڑا بازار جو ہے وہاں میں نے دیکھا سپر مارکیٹ۔ اور اس بازار میں وہ گئیں، وہ کہتی ہیں کہ وہاں جا کے پتہ چلا کہ امریکن کی سرمایہ داری کا، امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ سرمایہ دار ہیں، اور وہاں پتہ چلا کہ کتنا روپیہ پیسہ ہے اور کتنی وہ سرمایہ داری کرتے ہیں، اور پھر کتنی ان کے پاس افراط زار ہے، کتنا روپیہ پیسہ ہے، دولت کتنی ہے، اور پھر وہ چیزیں بیچنے کا ان کا سٹائل کیسا ہے، خرید و فروخت وہ کس طرح کرتے ہیں کہ کئی چیزیں ہیں، ان کی قسمیں ہیں، اور اوپر چھت تک وہ چنی ہوئی ہیں ساری کی ساری، اور بیچنا انہوں نے ضرور ہے۔ فن ہوتا ہے نا دکانداری کا کہ یہ چیز بھائی آپ لے جائیں، آپ کے پاس پیسے نہیں تو ادھار لے جائیں، سیل لکھا ہوگا، اور پھر نقد نہیں تو ادھار لے جائیں، مطلب یہ کہ بیچنا ہے انہوں نے کسی نہ کسی طرح چیز کوئی نہ کوئی۔ اور پھر جب اتنی طرز حیات کا وہاں ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے رہنے سہنے کے طریقے کیسے ہیں، اور پھر وہاں جب اتنی بڑی مارکیٹ ہو، جو بہت بڑی مارکیٹ، جب چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں پرچون کی، بساتی اور جو پنساری چھوٹی چھوٹی دکانیں والے وہ بیچارے دیوالیہ ہو جاتے ہیں، ان کی پھر جو ہے نا وہ دکانیں نہیں چلتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے کچھ گھریلو سامان کی خریداری بھی کی۔ وہاں خریداری کے لیے کہتی ہیں کہ ٹرالی ہے آپ کے پاس اور آپ جو کچھ لینا وہاں ٹرالی میں ڈالتے جائیں، اور پھر کہتی ہیں کہ وہاں الگ سے نرسری بھی بچے ہیں آپ تو وہاں بچوں کا وہاں بٹھائیں، اور کہتی ہیں ٹرالی اور سفر اتنی لمبی ہے، کہتی شیطان کی آنت ہے جو ختم ہونے کا نام سپر مارکیٹ نہیں لیتی، اگر تھک جائیں تو وہ کہتی ہیں آپ اس ٹرالی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کہتی ہیں میں نے وہاں پہلی ہی دفعہ
$32 کی میں نے خریداری وہاں میں نے کی ہے۔ کہتی ہے وہاں مارکیٹ دیکھ کر، سپر مارکیٹ دیکھ کر عورت کی جو ہے آنکھیں اور بٹوے دونوں کھل جائیں، آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں اور بٹوے بھی کھل جاتے ہیں۔ پھر بتاتی ہیں کہ میرے میاں نے بھی کچھ خریداری کی تھی بعد میں، پہلے جو ہے کہتے ہیں انہوں نے کچھ جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ سامان پتہ نہیں کہاں سے خرید لیا تھا، اور کہتی ہیں فرنیچر خرید رکھا تھا پرانا، اور کہتی ہیں سیکنڈ ہینڈ جو ہے وہ کار تھی، بہت ہی پرانے ماڈل کی کار تھی، اور کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا اس کی بریک کدھر ہے، گیئر کدھر ہے، تو کہتی میں تو بھئی اس کو نہیں چلا سکتی، لیکن کہتی شاباش اس کار پہ کہ ہم نے اتنی سیریں کی ہیں، ایک دفعہ بھی اس نے دغا نہیں دی۔ اور پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن کا وہ ذکر کرتی ہیں کہ اتنا پرانا ٹیلی ویژن تھا، جب اس کو چلانا پڑتا تو وہ یا تو گرم کمبل یا گرم پانی کی بوتل، نہیں تو پھر دو دھپ لگانے پڑتے، مکے لگانے پڑتے، پھر وہ جو ٹیلی ویژن چلا کرتا تھا۔ چینل نہ بدلو تو پھر وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد ہوائی یونیورسٹی کا ذکر کرتی ہیں کہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے جہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے علم کی جو ہے پیاس بجھاتے ہیں، اور وہاں امریکہ کی افراد کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور وہاں یونیورسٹی میں جو ہے بیرون ملک سے جو ہے وہ امریکہ سے جو ہیں پروفیسرز بلائے جاتے ہیں، بہترین پروفیسر جو ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں ان کو، اور پھر کہتی ہیں کہ امریکہ کی افراد کا وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں بہر لمبی لمبی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، آدھی طلباء کی ہوتی ہیں اور آدھی پروفیسر صاحبان کی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایسٹ ویسٹ سینٹر کا ذکر کرتی ہیں کہ یہ بھی، اب دیکھیں یہ دونوں تعلیمی ادارے ہیں، ایک یونیورسٹی اور ایسٹ ویسٹ سینٹر جو ہے یہ بھی تعلیمی ادارہ ہے، دونوں تعلیمی ادارے ہی ہیں۔ یہاں کیا ہے، یہاں کا ان کا جو ہے نا وہ الگ ہے، یہاں کہتے ہیں کہ سینئر اسکالر یہاں بلائے جاتے ہیں، وظیفے پہ آتے ہیں، وظیفہ ان کو اتنا ملتا ہے کہ ایک پورا خاندان ٹھاٹ باٹ کر سکتا ہے، عیاشی کر سکتا ہے، مطلب اتنا ان کو وظیفہ ملتا ہے کہ وہ آرام سے سارا خاندان کھا سکتا ہے۔ اور پھر وہاں کا کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، آئیں ریسرچ کیجئے، اپنا جو کچھ لکھنا ہے لکھیے، کوئی امتحان نہیں، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کی کتاب جو ہے وہ چھپ جائے گی۔ یہ ایسٹ ویسٹ سینٹر تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایسٹ ویسٹ سینٹر کہتی ہیں کہ اس کے مغرب مشرق میں ایک جاپانی باغ ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتی ہیں مجھے اتنا پیارا اور جاپانی باغ جو اتنا ایمان شکن ہے، ایمان شکن ہوتا ہے، اب دیکھیں مصنفہ ہے لکھ رہی ہیں اور ایمان شکن اس کو لکھ رہی ہیں کہ ایمان کو توڑنے والی کوئی چیز، کہ ہمارا ایمان ہی ٹوٹ جائے، ایسی چیز کو دیکھیں جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ چلا جائے، تو ایمان شکن باغ کو کہتی ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے کہتی ہیں۔ اور ساکی با جلوہ دشمن ایمان و آگاہی، مطرب با نغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے، تو کہتی ہیں کہ اتنا ایمان شکن ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ بار بار دل کرتا ہے اس کو دیکھنے کا۔ اور پھر رنگ برنگ اس میں پھول ہیں، پھولوں کی ویسے بھی میں نے کہا کہ ہوائی میں کثرت ہے، وہاں بھی رنگ برنگ پھول ہیں، ہر طرف پھول ہیں باغ میں، اور پھر پانی ہے، اور اس پانی میں پھر رنگین مچھلیاں ہیں جو کہ خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ اور پھر ایسٹ ویسٹ سینٹر کا جو بتاتی ہیں کہ وہاں جو بہت اچھا مجھے دیکھنے کو ملا وہ بین الاقوامی طلباء کا ربط و ضبط ہے، میل جول ہے، مطلب یہ کہ پاکستان سے اور ساری دنیا سے وہاں لوگ آتے ہیں، مختلف ممالک سے آتے ہیں لوگ، اور وہاں جو وہ تعلیم سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں تبادلہ ان کا خیال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو بہترین مجھے لگا کہ صاحب وہاں دیکھیں گے ہم لوگوں کو کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں گے، مختلف ایک دوسرے کی زبان استعمال کریں گے، ایک دوسرے کا ثقافت کا پتہ چلتا ہے، وہ ایک دوسرے کے میل جول کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جو بین الاقوامی طلباء کا ربط و ضبط ہے وہ مجھے بہت پسند آیا۔ اور پھر وہاں بیٹا حوالہ جات ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے کہ سب سے زیادہ حسن رکھنے والی شے انسان کا ارادہ ہے، اور حقیقی خوبصورتی کا سرچشمہ دل ہے، اگر یہ تباہ ہو تو چمکتی ہوئی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتی۔ بیٹا باقی آپ نوٹ کر لیں کہ انسان اپنی خواہش کا آپ خالق ہے، اور پہلے شعر میں نے پڑھ دیا، دوبارہ پھر سن لیجئے کہ حضرت غالب فرماتے ہیں ساقی با جلوہ دشمن ایمان و آگاہی، مطرب با نغمہ رہزن تمکین و ہوش ہے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ اللہ حافظ۔